خطبہ حضرت سجاد۔ لگ بھگ 40 سال تک شام اور اس کے اطراف میں مولا علی کے خلاف پرچار ہوا تھا۔ معاویہ اور اس کے بعد یزید نے زرپرست خطیبوں کے ذریعے سالہا سال تک مولا علی کی منزلت ختم کرنے کے لیے فحش بکا تھا اور گستاخیاں کی تھیں، اور یہ وسیع تبلیغات اس قدر مسلسل لوگوں کے کانوں میں ڈالی تھیں، حق کو باطل کی شکل میں پیش کیا تھا کہ لوگ تقرب خدا کے لیے مولا علی سے دشمنی پہ آمادہ تھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل روایت پہ غور کیجیے کہ جس وقت مولا سجاد قیدیوں کے ساتھ اسیر ہو کر شام میں لائے گئے، انہیں مسجد کے قریب روکا گیا تھا، تو ایک بوڑھا شامی امام کے پاس آیا اور بولا، تمام تعریفیں اس خدا سے مخصوص ہیں جس نے تمہیں قتل کیا اور شکست سے دوچار کیا اور شہر کے لوگوں کو تمہارے وجود سے راحت بخشی اور یزید کو تم پر فتح کی۔ مولا سجاد نے اس سے فرمایا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمایا، کیا تم نے اس آیت کا مطلب سمجھا ہے جس میں خدا نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی رسالت کا اجر تم سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں چاہتا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو؟ اس بوڑھے نے کہا، ہاں، یہ آیت پڑھی ہے۔ امام نے کہا، اس آیت میں قرابت داروں سے مراد ہم ہی ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 کی یہ آیت پڑھی ہے کہ قرابت داروں کا حق دے دو؟ اس بوڑھے نے کہا، ہاں پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا، اس میں قرابت داروں سے ہم ہی مراد ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، تم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے کہ اور سمجھ لو کہ ہر غنیمت جو تم پاؤ تو اس کا 5واں حصہ خدا اور رسول کے لیے ہے اور قرابت داروں کے لیے ہے اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ بوڑھے نے کہا، ہاں، یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ امام سجاد نے فرمایا، اس میں بھی قرابت دار ہم ہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، تم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے کہ پس اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ اہل بیت کے تم سے ہر قسم کی رجس کو دور رکھے اور یوں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ بوڑھے نے کہا، ہاں، میں نے پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا، اس آیت میں اہل بیت سے مراد ہم لوگ ہیں۔ خدا نے خاص ہم اہل بیت ہی کے بارے میں آیت تطہیر نازل کی ہے۔ بوڑھے نے یہ باتیں سن کر چپ سادھ لی، وہ بہت پشیمان تھا۔ اس نے پوچھا، رسول کے پاک اہل بیت تم ہی ہو؟ امام سجاد نے فرمایا، خدا کی قسم، اس میں کوئی شک ہی نہیں، ہم وہی خاندان ہیں اور اپنے جد رسول خدا کی قسم ہم انہی کے خاندان سے ہیں۔ بوڑھا یہ سب جاننے کے بعد رونے لگا اور غم و غصے میں اپنا عمامہ سر سے پھینک دیا۔ اس کے بعد اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے بولا، خدایا، ہم تیری بارگاہ میں دشمنان اہل بیت سے بیزار ہیں۔ اس کے بعد امام سے پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام نے فرمایا، ہاں، اگر توبہ کرو گے تو خدا قبول کرے گا اور تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ یزید کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ ان سنگین حالات اور بھیانک ماحول میں امام سجاد علیہ السلام خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور باطل کا پردہ فاش کرنے کا بیڑا اٹھایا، اس طرح کہ شام کی مسجد اموی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ کامل بہائی کی تحقیق کے مطابق جمعے کا دن تھا۔ خطیب نماز جمعہ پڑھ رہا تھا، اس کے بعد امام سجاد نے خطبہ پڑھا۔ اس طرح ساری مسجد لوگوں سے چھلک رہی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام کو مسجد میں لایا گیا تاکہ وہ عظمت یزید کا مشاہدہ کریں۔ یزید موجود تھا۔ اس نے بھاڑے کے خطیب سے کہا، ممبر پر جا کر جو کچھ منہ میں آئے علی و حسین کی برائی کرو، انہیں برا بھلا کہنے میں ذرا بھی کسر نہ چھوڑنا۔ خطیب ممبر پہ گیا اور جتنا ممکن ہوا لوگوں کے سامنے امام سجاد، مولا علی اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف بدگوئی کی، معاویہ و یزید کی مدح ستائش کی۔ امام سجاد علیہ السلام نے ممبر کے قریب سے آواز دی، وائے ہو تجھ پر اے خطیب، تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کا غضب مول لیا، اس طرح اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے فرمایا، اے یزید، مجھے اجازت دے کہ اس لکڑی پر جا کر کلمات خدا کی بات کروں جس میں خدا کی خوشنودی ہو، ان حاضرین کو اجر و ثواب حاصل ہو۔ آپ نے ممبر کو عادہ یعنی لکڑی اس لیے کہا کہ جب بھی ممبر پر باطل بات ہو تو وہ لکڑی ہے، خدا اور رسول کا ممبر نہیں ہے۔ یزید نے یہ تقاضا مسترد کر دیا، لیکن حاضرین نے کہا کہ اجازت دیجیے کہ ممبر پر جائیں، شاید ہم لوگ کچھ باتیں ان کی سن لیں۔
یزید نے کہا اگر یہ ممبر پہ گئے تو میری رسوائی اور خاندان سفیان کی فضیحت اور رسوائی کے بعد ہی ممبر سے اتریں گے۔ ایک شخص نے کہا اے امیر المومنین، یہ بیمار اور شکست خوردہ ہے، جو کچھ کہے گا اس کی اہمیت ہی کیا ہے، اجازت دیجیے کہ تقریر کرے۔ یزید نے اس سے کہا یہ اہل بیت کے فرد ہیں، ان میں علم و کمال اس طرح دیا گیا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ لوگ برابر یزید سے اجازت دینے کا تقاضا کرتے رہے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر یزید نے اجازت دی۔ امام علیہ السلام نے حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا اے لوگو، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں سے فضیلت بخشی گئی ہے۔ ہمیں 6 چیزیں جو دی گئی ہیں وہ ہیں علم، حلم، جواں مردی، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دل میں ہماری محبت۔ اور جن 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت عطا کی گئی ہے وہ یہ کہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، صدیق سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہم میں سے ہیں، ہم ہی میں طیار یعنی جعفر طیار ہیں، ہم ہی میں سے شیر خدا یعنی مولا علی اور شیر رسول حضرت حمزہ ہیں، ہم ہی میں اس امت کے 2 سبط فرزند رسول ہیں، جو مجھے جانتا ہے وہ بہرحال جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو میں اس کو اپنے حسب و نسب سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اے لوگوں، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس بہترین انسان کا فرزند ہوں جس نے اپنی عبا بچھا کر حجر الاسود کو اس کی جگہ پر رکھا، میں اس بہترین انسان کا فرزند ہوں جس نے لباس احرام پہنا، میں اس بہترین انسان کا فرزند ہوں جس نے جوتے پہنے اور طواف کے لیے برہنہ پا ہوا، میں اس بہترین انسان کا فرزند ہوں جس نے طواف صفا و مروہ میں سعی کی، میں اس بہترین انسان کا فرزند ہوں جو حج بجا لایا اور لبیک کہی، میں اس کا فرزند ہوں جسے مکہ سے مسجد الاقصی تک سیر کرائی گئی، میں اس کا فرزند ہوں جو شب معراج میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، میں اس کا فرزند ہوں جو 2 کمانوں سے بھی کم فاصلے تک خدا سے قریب ہوا، میں اس کا فرزند ہوں جس کی ابتدا آسمان کے فرشتوں نے کی، میں اس کا فرزند ہوں کہ خدا تعالی نے اس پر وحی کی جو کچھ وحی کی، میں خدا کے برگزیدہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے لوگوں کی ناکوں پر ضربیں لگائیں یہاں تک کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، میں اس کا فرزند ہوں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈٹا رہا اور دشمنوں سے جنگ کی، 2 نیزوں سے جنگ کی اور دوبارہ ہجرت کی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے دوبارہ بیعت کی، جنگ بدر و حنین میں دشمنوں سے جنگ کی اور ایک لمحے کے لیے بھی کفر اختیار نہ کیا، میں صالح المومنین کا فرزند ہوں، وارث رسول کا فرزند ہوں، میں ملحدوں کے ستیہ ناس مارنے والے کا فرزند ہوں، میں مسلمانوں کے یعصوب کا فرزند ہوں، مجاہدوں کے نور اور عابدوں کی زینت گریہ کرنے والے تاج اور سب سے زیادہ صابر پروردگار کے رسول آل یاسین میں سب سے افضل نمازی کا فرزند ہوں، میں مارقین، ناکسین اور قاسین کے قتال کرنے والے، دشمنان ناصبی سے جہاد کرنے والے، تمام قریش میں سب سے زیادہ مایہ نازش اور مومنین میں سب سے پہلے خدا اور رسول کا جواب دینے والے، سابقین میں اول، کینہ توزوں کی کمر توڑنے والے، مشرکین کو خاک چٹانے والے، منافقین کے خلاف اللہ کا چلایا ہوا تیر، عابدوں کی حکمت سے بھرپور زبان، دین خدا کے مددگار، امر خدا کے ولی حکمت، خدا کا باغ اور علم خدا کا مرکز، وہی جو بخشش کرنے والا جواں مرد، داتا، وجی، ہوشمند، پاک و پاکیزہ، مجازی مرضی خدا، پیش گام، بلند ہمت، رہبر، صابر، بہت روزہ رکھنے والا، مہذب، بہت عبادت گزار، اسلاف کا قطع کرنے والا، کافروں کی ٹولی پراگندہ کرنے والا، سب سے زیادہ ہمت والا، انتہائی قوی دل اور صلابت والا، کافروں کے مقابل شیر دلاور، جس نے اچھلتے نیزوں اور جنگی بہادروں کے قریب کافروں کو سنگ آسیہ کی طرح رون ڈالا اور یوں تہس نہس کیا جیسے تیز ہوا بھوسا اڑاتی ہے، وہ حجازی شیر، عراق کا یکا تاز، مکی، مدنی، حیف، منا اور مکہ کا معزز، بلند واحد کا شیر مرد،
जो शजरा रिजवान का यकता था, अरबों का सरदार, जंग का शेर, दोनों मशाल का वारिस, हसन और हुसैन दोनों फर्जंदान रसूल का बाप, ये है मेरे जद अली इब्न अबी तालिब। इमाम ने अपने जद रसूल खुदा और अली मुर्तज़ा को पहचानवाने के बाद अपने वालिद बुजुर्गवार का तारुफ कराया। मैं फ़ातिमा ज़हरा का फ़र्जंद हूँ, मैं सरदार निसाउल आलमीन का फ़र्जंद हूँ, मैं खदीजतुल कुबरा का फ़र्जंद हूँ, मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसे जुल्म से कत्ल किया गया, मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसे पसे गर्दन से ज़िबाह किया गया, मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसे प्यासा कत्ल किया गया, मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसकी लाश करबला में पड़ी हुई है, मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसका अमामा और रिदा लूट लिया गया। इमाम सज्जाद इसी तरह तकरीर फरमाते रहे। लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे। सदाए गिरिया और नाला बुलंद थी। यजीद डरा कि कहीं फितना और इनकलाब न बरपा हो जाए। मौज़िन को हुक्म दिया अजान दे। मौज़िन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम सज्जाद ने फरमाया खुदा से बड़ी कोई चीज़ नहीं। मौज़िन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम सज्जाद ने फरमाया इस बात की शहादत देते हैं मेरे तमाम रूएं, मेरी जिल्द, मेरा गोश्त और मेरा तमाम खून। मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम सज्जाद ने मौज़िन से फरमाया तुझे इन्हीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, ज़रा खामोश हो जा ताकि मैं एक बात कहूँ। फिर आपने मिंबर से यजीद को मुखातिब किया, ए यजीद, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे जद हैं या मेरे जद हैं? अगर तू कहे कि तेरे हैं, तूने झूठ कहा और कुफ्र बका, और अगर तेरा एतकाद कि वो मेरे जद हैं तो तूने उनकी इतरत को क्यों कत्ल किया, क्यों मेरे बाप को कत्ल किया और उनके हरम को कैदी बनाया? ये फरमाकर अपने हाथों से गिरेबान चाक किया और रोने लगे। उसके बाद लोगों से खिताब किया, ए लोगों, क्या तुम में कोई है जिसका जद खुदा का रसूल हो? ये सुनते ही सदाए गिरिया और तेज हो गई। फिर फरमाया खुदा की कसम, दुनिया भर में मेरे सिवा कोई नहीं जिसके जद रसूल खुदा हो। फिर क्यों इस शख्स यजीद ने मेरे बाप को कत्ल किया और रोमियों की तरह कैदी बनाया? ए यजीद, इस करतूत के बाद भी तू कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं। क़िबला रुख बैठता है, तुफ है तुझ पर। क़यामत में मेरे जद और पदर बुजुर्गवार तुझ पर दावा करेंगे। यजीद चिल्लाया, ए मौज़िन, अक़ामत कहो। मजमे में हाउ हू बुलंद हुआ। एतराज़ की आवाज़ें उभरने लगी। बाज़ लोगों ने यजीद के पीछे नमाज पढ़ी, बाज़ ने नहीं पढ़ी और मुंतशिर हो गए। बीबी ज़ैनब इमाम सज्जाद के खुदमों ने शाम की सूरत हाल इस कदर बदल दी थी कि यजीद ने हज़रत ज़ैनब के मुतालिबे को मान लिया और हुक्म दिया कि दमिश्क में बराए मसाइब हुसैन अज़ादारी बर्पा की जाए। बीबी ज़ैनब और तमाम अहले हरम ने दारुल हिजारा में 7 दिन तक अज़ादारी बर्पा की। दमिश्क की बहुत सी औरतों ने इसमें शिरकत की थी। करीब था कि लोग यजीद के घर में घुसकर उसे कत्ल कर दें। मरवान उस ज़माने में शाम में ही था। उसने ख़तरे का एहसास कर लिया और यजीद से कहा कि मसलहत नहीं कि इन अहले हरम और इमाम सज्जाद को शाम में रखा जाए, जिस कदर जल्द हो इन्हें मदीने रवाना कर दिया जाए। इस कदर गमे हुसैन तमाम तरफ फैल गया था कि यजीद ने कुरान को मुतअद्दिद पारों में 60 पारे या 120 पारे तकसीम करके मस्जिद में लोगों को बांट दिया ताकि लोग कुरान पढ़ने में मशगूल रहें और ज़िक्र हुसैन की तरफ से लोगों की तवज्जो हट जाए। लेकिन किसी तदबीर से भी याद हुसैन महव नहीं हो रही थी। अज़ाए हुसैन ही की वजह से दमिश्क की तमाम कुरैशी औरतों ने सियाह लिबास पहना। अज़ा के 8वें दिन यजीद ने वसाइल सफ़र मुहैया किया और इमाम सज्जाद के साथ अहले हरम को मदीना रवाना किया। बाज़ रिवायात में है कि यजीद ने हुक्म दिया कि शहीदों के सरों को दरवाज़ा दमिश्क पर आवेज़ां किया जाए। एक तड़पा देने वाली मुसीबत ये भी थी कि यजीद ने हुक्म दिया था कि इमाम हुसैन का सर मुक़द्दस 40 दिन तक दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनारे पर लटकाया जाए। इमाम सज्जाद के खुतबे के बाद यजीद पर इस कदर रौब छा गया था कि उसने हुक्म दिया कि सरों को जमा करके एहतराम के साथ कसर में लाया जाए, उनकी इज्जत की जाए। इमाम सज्जाद ने यजीद से ये भी फरमाया था कि ए यजीद, अगर तू जानता है कि तूने क्या हरकत की है और हमारे ख़ानदान के साथ, बाप, भाई और चचा के साथ कैसा जालिमाना बर्ताव किया है तो पहाड़ों की तरफ भाग जा, रेगजारों पर सो हमेशा फरियाद और वावेला बुलंद करता रहे।